السلام علیکم دوستوں، بلال آٹو جانب سے آج ہم آپ کے لیے جو نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں، اس میں ہم آپ کو CD70 کا گیئر شافٹ اسپرنگ چینج کرنا بتائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ سلنسر کو کھولیں گے۔ سلنسر کے کھولنے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد آپ جو فٹ بار جو اس کا لگا تو اس کے 4 قابلے، اس کو 12 نمبر کے قابلے ان کو کھولیں گے، 12 نمبر کے گوٹی دار چابی کی مدد سے کھولیں گے۔ اس کو کھولنے کے بعد فٹ بار کو کھولنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کی جو کلچ سائڈ ہوتی ہے اس کے جو قابلے لگے ہوتے ہیں ان کو کھولیں گے۔ 8 قابلے لگے ہوتے ہیں اور 8 نمبر کی چابی کی مدد سے آپ ان کو کھولیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم 8 کی ٹی کی مدد سے جو ہے وہ ان قابلوں کو کھول رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ 8 کی ٹی استعمال کریں تاکہ آپ کے جو قابلوں کی جو اوپر جو کٹ بنے ہوتے ہیں وہ خراب نہ ہو، تاکہ آپ دوبارہ کھولنے چاہیں تو آسانی سے کھول سکیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں 8 قابلے جو ہے اس کے کھل چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے جو گیئر والا ہے بریک پیڈل ہوتا ہے اس کو نیچے کر کے تھوڑی کی مدد سے آپ اس کو باہر نکالیں گے۔ تھوڑی کی مدد سے آپ آہستہ آہستہ ضرب لگائیں گے تو آسانی سے پلا جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے خود بخود۔ اس کے بعد آپ اس کا یہ جو اسپرنگ ہوتا ہے، کلچ بیرنگ ہو گیا، کلچ کلی ہوگی، اس کو آپ یہ اتاریں گے۔ یہ دونوں چیزوں کو اتارنے کے بعد آپ اس کے جو 4 قابلے ہوتے ہیں ان قابلوں کو آپ پچکاس کی مدد سے، چورس پچکاس کی مدد سے کھولیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ کلچ باکس ٹکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو کھولیں گے کیونکہ اس کو کھولنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے نیچے جو ہوتا ہے وہ نٹ لگا ہوتا ہے، اس نٹ کو جب تک آپ نہیں کھولیں گے کلچ باکس نہیں نکلے گا۔ تو اس ٹکی کو کھولنے کے بعد آپ سے جو کلچ باکس کا جو نٹ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ پتری لگی ہوتی ہے، اس پتری کو سیدھے پچکاس کی مدد سے جو کٹ ہوتے ہیں ان کٹ کو آپ نٹ کو آزاد کریں گے۔ ان کٹ سے یہ کٹ کو آپ سیدھے پچکاس کی مدد سے سیدھا کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی پچکاس کی مدد سے آپ اس کو کھولیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ نٹ آ گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پورا، اگر آپ سے یہ نکلتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں نکلتا تو آپ پورا کلچ بکسا جو ہے وہ اتار سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کلچ بکسا اتر گیا۔ یہ آپ کے پاس یہ 2 چیزیں آ گئی، اسپرنگ اور مارشل اور پتری۔ اس کے بعد یہ آپ پورا کلچ بکسا دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اس کے بعد یہ آپ کلچ بش کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کیونکہ یہ جو بعض کا جام ہوتا ہے تو کلچ جو اب آپ گیئر میں ڈالتے ہیں تو ایک دم سے جھٹکا مار کے گاڑی بند ہوتی ہے، تو اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ کلچ گراری آ گئی، جو اس کے نیچے ہوتا ہے بش اور گراری اس کے اوپر کام کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ مین کلچ گراری آ گئی۔ اس کا جو لاک ہوتا ہے لگا ہوتا ہے، اس لاک کو آپ لاک پلاس کی مدد سے آپ کھولیں گے۔ لاک پلاس کی مدد سے یہ اترتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ پچکاس کی مدد سے بھی کھولتے ہیں، لیکن لاک پلاس کی مدد سے آسانی سے کھل جاتا ہے۔ یہ اترنے کے بعد آپ دیکھیں ہم نے اس گراری کو آزاد کیا، یہ نکالا ہم نے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس گیئر شافٹ آ گئی۔ یہ آپ ٹوٹا ہوا اسپرنگ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھیں ٹوٹا ہوا اسپرنگ آ گیا۔ اس کو آپ آزاد کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ابھی ہم آپ کے سامنے دوسری سائڈ سے گیئر لیور کھول کے اس کو باہر نکالیں گے اور ابھی آپ کے سامنے ہم اس کو چینج بھی کریں گے۔ یہ آ گئی ہمارے پاس گیئر شافٹ آ گئی۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ٹوٹا ہوا اسپرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے اسپرنگ 2 حصے ہو چکے ہیں اس کے، جس وجہ سے جو ہے بائک یا جو گاڑی ہے اس کا جو گیئر ہے وہ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ سارا کام اسپرنگ کا ہوتا ہے۔ یہ آ گیا جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اسپرنگ آ گیا مکمل طور پر۔ کوشش کریں گے اسپرنگ اگر ٹوٹا ہو تو اس کو ٹوٹے ہوئے اسپرنگ کو لازمی دیکھیں، اگر شافٹ کے ساتھ نہیں ہے تو کہیں بھی ہو سکتا ہے انجن میں۔ اگر آپ اس کو تلاش نہیں کریں گے تو بعض میں وہ کسی بھی گراری میں آ کر آپ کی گراری توڑ سکتا ہے، یہ گراری۔ یہ دوسری سائڈ پہ آپ نیا اسپرنگ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں پورا اسپرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا دونوں سائڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ٹوٹا ہوا دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دونوں کو دیکھیں۔ تو ابھی ہم یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس شافٹ میں ہم اس کو فکس کریں گے۔ یہ آپ دیکھیں شاخ کے جو ہوتے ہیں وہ 2 نکے بنے ہوتے ہیں، ان 2 نکوں میں ان اسپرنگ کو ڈالنا ہے، اور کوشش کریں کہ ان کے جو کٹ ہیں ان کو سیدھا نہ کریں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کریں گے تو کسی بھی وقت جو ہے وہ سیدھے ہو سکتے ہیں اور پرابلم ہو سکتی ہے، جس وجہ سے آپ کو دوبارہ یہ کھولنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ اس کو احتیاط کے ساتھ اسپرنگ کو آپ بٹھائیں، بالکل احتیاط کے ساتھ۔ یہ آپ دیکھیں ابھی ہم آپ کے سامنے اس کو بٹھا رہے ہیں، یہ بالکل آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔
یہ دیکھیں یہ بیٹھ چکا ہے. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس جو ہے وہ شافٹ جو ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے. یہ آپ دیکھیں شافٹ کس طرح کام کر رہی ہے. بالکل بہترین شافٹ بالکل نہیں ہو چکی ہے. تو ابھی ہم اس کو جو ہے وہ فٹ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں یہ شافٹ مکمل شافٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ گیئر شافٹ اس کو بولتے ہیں. یہ ابھی ہم آپ کے سامنے اس کو فٹ کریں گے. یہ دیکھیں یہ نیچے سے آ گئی یہ فٹ ہوگی. یہ اس کا گیئر ڈرام آ گیا. یہ اس کے اندر فٹ ہو گئی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ اس کو نیچے اوپر نیچے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بالکل اپنی جگہ بیٹھ چکی ہے یا نہیں. تو یہ اپنی جگہ بالکل بیٹھ چکی ہے. یہ آپ دیکھیں. اس کے بعد ہم یہ جو شفٹر پتری ہوتی ہے اس کو گیئر شفٹر پتری بھی بولتے ہیں. اس کو ہم فٹ کریں گے اس کے اوپر. یہ دیکھیں 10 نمبر کا قابلہ لگا ہوتا ہے اس کا. اس کو ہم لگائیں گے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ گیئر ڈرام جو ہے وہ کام نہیں کرتا. یہ شفٹر پتری جو ہوتی ہے گیئر پتری یہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی اگر زیادہ پلے ہے تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. ادروائز یہ چل جاتی ہے. تو اس کو آپ ٹائٹ کریں 10 کی ٹی کی مدد سے. یہ آپ کے پاس آ گئی گیئر شفٹر پتری. یہ دیکھیں اس کے اندر پلے آ گئی کیونکہ اس کے نیچے اسپرنگ لگا ہوتا ہے اس پلے ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں گیئر بالکل آزاد ہے. ابھی ہم آپ کے سامنے گیئر ڈالیں گے پھر نکالیں گے. چیک کریں گے کہ بالکل ہماری شافٹ جو ہے بالکل کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو یہ دیکھیں آئیے ہم آپ کے سامنے یہ گیئر ڈال رہے ہیں. یہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں. یہ 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 بالکل ابھی آپ دیکھیں یہ بالکل آزاد ہو گیا نیوٹرل ہو گئی. یہ دیکھیں ابھی ہم اس میں دوبارہ گیئر ڈالنے نکالنے آپ کو بتائیں گے. تو گیئر ڈال کے گیئر نکال کے آپ اپنی مکمل تسلی کر لیں کہ آپ کی جو گیئر شافٹ ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے بیٹھ چکی ہے. کیونکہ اگر وہ صحیح طریقے سے بیٹھے گی نہیں بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ گیئر لیور جو ہوتا ہے وہ لگاتے وقت آدمی تھوڑا سا آگے کی طرف پریس کرتا ہے تو جس کی وجہ سے گیئر شافٹ باہر کی طرف نکل آتی ہے اور بعد میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو کوشش کرے کہ گیئر شافٹ آپ کی صحیح بیٹھنی چاہیے اور گیئر لیور لگاتے وقت احتیاط کرنا چاہیے. تو گیئر شافٹ لگانے کے بعد بالکل چیک کرنے کے بعد یہ اس کے بعد ہمارے پاس پھر اس کی گراری آ گئی. مین گراری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کلچ گراری. مین کلچ گراری آ گئی. اس کو لگانے کے بعد آپ یہ جو لاک ہوتا ہے آپ لاک کو جو ہے وہ پلاس کی مدد سے تھوڑا سا کلوز کر لیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے پکڑ کر سکے. یہ آپ دیکھیں یہ بالکل بیٹھ کے کلچ یہ لاک آپ بالکل تسلی کریں. لاک کو بھی آپ اوپر سے کو ضرب لگا کے صحیح طرح سے بٹھا کے تسلی کر لیں. اس کے بعد یہ آگے گراری اور کلچ بش آ گیا. کلچ گراری اور کلچ بش آ گیا. ان کے بعد یہ جو آپ دیکھیں اب کلچ باکس آ گیا. مکمل کلچ باکس اس کے اوپر مکمل کلچ باکس آ گیا. آپ ایک ایک کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہیں جس طرح آپ کو آسانی ہو. کیونکہ اس کے جو اندر کٹ ہوتے ہیں نا گراری کے اور کلچ کے باکس ان کا بیٹھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ بیٹھیں گے نہیں تو جو نٹ ہے وہ ٹھیک طرح سے ٹائٹ نہیں ہوگا. جس طرح اگر ٹھیک طرح سے ٹائٹ نہیں ہوگا تو جب آپ گاڑی بند کر دیں گے تو وہ آپ کا کلچ ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے گا. اس کے بعد یہ پتری آ گئی. یہ وارشل آ گئی. اس وارشل کا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. اس کو بھی ہونا بہت ضروری ہے. بعض گاڑیوں میں نہیں ہوتی لیکن ہونا بہت ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ نٹ آ گیا. اس نٹ کو ہم اسی طرح تھوڑی پیچکس کی مدد سے ہم ضرب لگا کے ٹائٹ کر سکتے ہیں. یا اگر آپ کے پاس 4 نکے والی گوٹی ہو جو اس کے لیے باقاعدہ بنائی گئی ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں. ٹائٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے کے بعد تسلی کرنے کے بعد یہ جو اس کے کٹ بنے ہوتے ہیں اور نٹ کے کٹ ہوتے ہیں ان کو ان کٹ کو ان نٹ کے کٹ کے اندر بٹھانا ضروری ہے. کیونکہ اگر کسی وجہ سے آپ کا نٹ لوز ہو بھی جائے تو یہ اس کو باہر نہیں نکلنے دیتی. اس کو پکڑے رہتے ہیں جس وجہ سے کلچ باکس آپ کا جو ہے وہ باہر کی طرف نہیں نکل سکتا. اس کو لگانے کے بعد آپ یہ اس کی کلچ ٹکی آ گئی. اسی طرح آپ اس کے 4 پیچ لگائیں گے. چورس پیچکس کی مدد سے یہ جو ہوتے ہیں اس کے پیچ لگائیں گے آپ اور ان کو بھی اچھی طریقے سے
टाइट कीजिएगा, क्योंकि अगर ये भी खुल जाते हैं तो ये आपकी क्लच बॉक्स या किसी भी चीज़ में घुसकर आप तो गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश करें जो भी आपने नट लगाना है उसको अच्छे तरीके से लगाएं। ये 4 नट लगा दिए आपने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। बिलाल ऑटोज़ की जानिब से ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। ऑनलाइन कंटेंट हमारे चैनल का नाम है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये टिक्की लगाने के बाद ये क्लच बैरिंग होते हैं, आप इसके अंदर भी प्ले चेक कर सकते हैं। अगर प्ले मौजूद हो तो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो ये आपका ये आ गया, क्लच बैरिंग आ गया। इसको अच्छी तरह बिठाने के बाद इसके ऊपर जो होता है वो क्लच किली आप इसको कह सकते हैं, ये बिठा दी, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अंदर एक और होती है जो स्प्रिंग और किली कहती होती है, इन दोनों का बैठना बहुत ही ज़रूरी होती है। बाज़ का इस तरह होता है लगाते वक्त गिर जाती है।